بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل آپ سے بات ہوئی تھی جس کا مین فوکس یہ تھا بیسیکلی کہ ریزگنیشن کے حوالے سے جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہوں نے کیا بات کنوے کی تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو۔ تو آج اور اس کے کل ہی جو میں نے بات کی تھی اس میں آخر میں نے یہ بھی آپ کو کہا تھا کہ میں آج انشاءاللہ بات کروں گا کہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کا کس کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کس کو، تو اس کے بارے میں بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ فیکٹس ابھی تک کے یہ ہیں کہ جی ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ سعودی عرب میں ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ کل انشاءاللہ واپس آ جائیں گے۔ تو اب نوٹیفیکیشن کب ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، پرسوں ہوتا ہے؟ یہ تو ایک جو ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن تو ہوگا، لیکن یہ جو ڈیلے ہے یہ بڑا سیریس قسم کا ڈیلے ہے، اور اس ڈیلے کی وجہ سے یعنی کہ گورنمنٹ کو اور سب سے زیادہ شاید عمران خان صاحب کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ ادارے بھی جو ہیں اداروں کے حوالے سے پاکستان آرمی کے لحاظ سے آپ ایز این انسٹیٹیوشن بات کریں یا آئی ایس آئی ایز این انسٹیٹیوشن بات کریں تو ظاہر ہے ان کے بارے میں بھی وہی جو اسپیکولیشن ہے وہ بڑھتی ہے، اور جب اس قسم کی ڈسکشنز اور جس میں امچور ڈسکشنز بھی آ جاتی ہیں اور اسپیکولیٹڈ اور کانسپریسی تھیریز بھی آ جاتی ہیں تو یہ نقصان اداروں کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن پرائمریلی پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے ویسے یہ ساری سچویشن کو اگر دیکھا جائے تو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ عمران خان صاحب یہ کیوں اتنا ڈیلے کر رہے ہیں، اور ایک بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کو کس نے دھکا دیا کہ آپ اس قسم کی بات کریں کہ جس سے آپ کا عمران خان صاحب کا اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان آرمی چیف کے ساتھ جن کا وہ خود مانتے ہیں کہ بے انتہا زبردست قسم کا تعلق رہا، اور جس آرمی چیف نے، جس فوج نے، جس اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کی حکومت کو اتنا تعاون دیا کہ جو انپریسیڈنٹڈ ہے، ہر قسم کی ان کو فل سپورٹ دی ان کی گورنمنٹ کو، اور یہ ہوا کہ جی یہ کہ جی ہر حال میں یعنی کہ پوری کوشش یہی اسٹیبلشمنٹ کی کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کامیاب ہو، یہ ڈیلیور کرے، ظاہر ہے، اور سو عمران خان صاحب نے اس کو بار بار اپریشیٹ بھی کیا۔ لیکن آخرکار یہ کیا ہوا، کس وجہ سے عمران خان صاحب نے اس قسم کا ایک فیصلہ لے لیا؟ مطلب ہے کہ جی ایک نوٹیفیکیشن جب ایک اعلان ہو گیا فوج کی اپوائنٹمنٹس کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا آئی ایس پی آر کی طرف سے، تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر ایک تنازع سا کھڑا کر دیا، اس کو وہ چیز پبلک کر دی، وہ پبلک ہو گئی۔ پہلے تو کچھ گورنمنٹ کی طرف سے انفارمیشن لیک کی گئی، لیکن بعد میں حکومت کے اپنے لوگوں نے بولنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جیسے کہ کچھ مطلب ہے کہ ایک وزیر نے اگر کچھ اور بات کی تو دوسرے جو ان کے چیف ویب تھے عامر ڈوگر صاحب، انہوں نے کچھ اور بات کی۔ سو ایک سامنے نظر آ رہا تھا ایک تنازع ہے، اور اس تنازع کو ود ایوری پاسنگ ڈے چونکہ فیصلہ نہیں ہو رہا، چونکہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، تو وہ چیز وہ جو چیزیں ہیں وہ جو ایک ٹینشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو وہ جس چیز کو وہ انجوائے کرتے تھے عمران خان صاحب، تو وہ میرا خیال ہے کہ اب وہ صورتحال ابھی نہیں ہے، اس قسم کی صورتحال۔ اور اس ساری صورتحال میں میری ذاتی رائے میں کہ اگر دیکھا جائے تو جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے میں عمران خان صاحب کا اپنا نقصان ہوا ہے، اور اگر اس کے بعد کسی کا نقصان ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ جنرل فیض کا، جن کے بارے میں نے کل بات بھی کی تھی کہ وہ تو جانا چاہ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کے اعلان کر دیا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے وہ فوری طور کے اوپر پشاور کور میں جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ جتنا جلد نوٹیفیکیشن ہو تاکہ وہ یہاں سے جائیں۔ لیکن ظاہر ہے اس ساری کنٹروورسی کی وجہ سے اگر سب سے بڑا، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا اپنا نقصان ہوا ہے، ان کا سیاسی نقصان ہوا ہے، ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹرسٹ کا نقصان ہوا ہے، وہ مجھے نہیں پتا ری بلڈ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور وہ پرانے تعلقات یا پرانا ٹرسٹ لیول بحال ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، آئی سیریسلی ڈاؤٹ۔ اچھا، پھر جنرل فیض صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے یہاں سے جانا تھا، ان کا ابھی بھی امید ہے کہ ظاہر اسی طریقے سے اپوائنٹمنٹ ہوگی، لیکن ایک غیر ضروری تنازع کھڑا کر کے
تو ایک فوکس آلریڈی چونکہ پی ایم ایل این کی خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کا فوکس تھا، کرٹیسزم تھا جنرل فیض صاحب کے اوپر، تو اس کو عمران خان صاحب نے یہ جو بھی کچھ کیا اس کے اوپر وہ فردر ہوا، اور ان کے بارے میں پھر ڈفرینٹ قسم کی جنرل فیض کے بارے میں اسپیکولیشن اسٹارٹ ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد جنرل ندیم جنہوں نے آنا تھا وہ تو بیچارے بالکل ویسے ہی پسے گئے کہ ان کی تو صرف یہاں پہ اپوائنٹمنٹ آنی تھی، اور عمران خان صاحب انہی جنرل فیض صاحب کو ہی رکھنا چاہ رہے تھے اپیرنٹلی بیکاز آف افغانستان سچویشن۔ تو یہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر میرا یعنی ظاہر ہے ان کو بھی اس لحاظ سے اس سچویشن کی وجہ سے فرق پڑا، اور پھر ایک بہت بڑا ظاہر ہے اس ساری سچویشن سے جو ایک ایفیکٹ آیا وہ ڈیفینیٹلی آرمی چیف کے اوپر بھی آیا، بیکاز دیکھیں آرمی چیف کے لیے بڑی سینسٹیو سچویشن ہے کہ انہوں نے وہی، میں جو ہر روز آپ کو ریڈ لائنز کی بات کرتا ہوں کہ یہ ریڈ لائنز ہیں کہ فوج نے اگر یہ والی ریڈ لائنز کہ ان کی پرسنل مینجمنٹ کہ کس افسر کو کہاں لگانا ہے اور کس کو کیا رسپانسبلٹی دینی ہے، اگر فوج میں آرمی چیف اور ان کا MS برانچ کی اس کام میں کوئی باہر سے مداخلت کر دے، بے شک باہر سے وہ وزیر اعظم بھی ہوں، تو پھر یہ فوج کا سارا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ فوج پھر بہت ہی مطلب ہے کہ فوج کا ہمارا انسٹیٹیوشن بہت ویک ہو جائے گا، اور اسی طرح کی اللہ نہ کرے یہ کبھی ہو، اور یہ امپلیکیشنز اسی قسم کی ہو سکتی ہیں جیسے سول بیوروکریسی کی ہماری بالکل وہ ایسی ہو گئی کہ میرے کہنے کے اوپر، ہر انفلوئنشل کہنے کے اوپر کسی کو کہیں بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا چیلنج ظاہر ہے یہ ہے آرمی چیف کے لیے کہ وہ کس طرح ان کو ہر حال میں اس مطلب ہے کہ فوج کے انسٹیٹیوشن کو ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس ایکسٹرنل انٹرفیرنس سے، اور اس کے لیے اس کی مطلب ہے کہ اس کی قیمت کوئی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی وجہ سے بے شک ہو سکتا ہے عمران خان صاحب ان سے تھوڑا سا ناراض ہو جائیں، نالاں ہو جائیں یا کچھ بھی ہو، لیکن یہ ایک بڑا ان کے لیے بھی ایک چیلنج، نیا قسم کا چیلنج آ گیا۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ویسے کہ اس اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، چونکہ بہت سی پہلے باتیں ہو چکی ہیں کہ جی کیا کچھ ہوا، پھر میں نے آپ کو کل کے دن جو ایک سلیم صافی صاحب نے اپنا کالم لکھا اس میں کچھ انفارمیشن دی تھی انہوں نے، وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی۔ تو آج میں ایک اور چیز ویسے آپ کو، چونکہ یہ بھی چونکہ پبلک انفارمیشن ہے، ڈان میں فہد حسین ان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں اسلام آباد کے، تو انہوں نے اپنا ایک حالیہ کالم میں ایک چیز لکھی تھی، تو وہ بھی ایک چیز ہے، تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں کہ یہ ہوا کیا تھا۔ اس کے بعد میں پھر وہ دھکا دینے والی بات کے اوپر آؤں گا۔ اب وہ یہ ہے کہ وہ ایک لکھتے ہیں، یہی فہد حسین لکھتے ہیں کہ ان کے اپنے سورسز کو وہ کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سال جولائی میں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہی جو ٹرانسفرز پوسٹنگ کی بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو میں ISI سے ظاہر ہے اب دوسری جگہ پوسٹنگ دینا چاہ رہا ہوں۔ تو پرائم منسٹر نے اس وقت ڈیسیژن ڈیفر کر دیا ان کی اطلاع کے مطابق۔ پھر فہد کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف نے دوبارہ اگست میں یہ بات اور پھر ریز کی، پہلے اگست میں اور پھر سپٹمبر میں دوبارہ بات کی وزیر اعظم سے، اور پھر پرائم منسٹر نے کو کہا کہ ہم جلد ہی اس ایشو کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ پھر اکتوبر میں وہ کہتے ہیں کہ پھر جنرل باجوہ نے وزیر اعظم صاحب سے بات کی، لیکن وہ اس سے زیادہ، اور پھر انہوں نے پرائم منسٹر کو یہ کہا کہ وہ اس سے زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے، بیکاز جو کچھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ظاہر آرمی کا ایک بڑا زبردست قسم کا آپ کو پتہ ہے نظام ہے، پوسٹنگ، ٹرانسفرز، کیریئر پلاننگ کا، ہر چیز کا۔ سو وہ چیزیں سسٹمیٹک طریقے سے ہی ہوتی ہیں، اور اگر سسٹمیٹک طریقے سے ان کو روک دیا جائے تو کسی طرح سے کوئی رکاوٹ پڑ جائے تو اس سسٹم میں ایک ہلچل سی آ جاتی ہے جو کہ نہیں آنی چاہیے، اور وہ سموتھنس برقرار رہنی چاہیے جو پاکستان آرمی کی اسٹرینتھ کی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا، اور پھر الٹیمیٹلی جنرل باجوہ کو یہی جو آرڈرز ہیں وہ آرڈرز ان کو ایشو کرنے پڑے، یہ والے سارے۔ اور پھر اب یہ مسئلہ آ گیا کہ اپوائنٹمنٹس کے بارے میں ISPR نے اناؤنسمنٹس کر دی، اور فرض کریں کہ اگر
کہ کسی ایک اپوائنٹمنٹ کے اوپر مطلب ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر پرائم منسٹر رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگی، تو جو سارا سرکل چلنا ہوتا ہے کہ اس افسر نے وہاں جانا ہے، اس افسر نے یہاں آنا ہے، اس افسر نے ادھر، سو وہ سارا سائیکل جو سرکل ہے وہی سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. تو یہ چیز ملٹری کا انسٹیٹیوشن برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ کو بتا دوں. اور میں کہتا ہوں ان دا انٹرسٹ آف دا انسٹیٹیوشن، ان دا انٹرسٹ آف پاکستان، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. تو سو یہ وزیر اعظم صاحب کو سمجھنا چاہیے، لیکن وہ یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے، کس نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ کام کریں. اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ میری مختلف وزراء سے بات ہوئی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی، میں پرائم منسٹر کے قریب وزراء کی بات کر رہا ہوں، میری کچھ ان کے کچھ ایسے لوگوں سے بات ہوئی جو ویسے پرائم منسٹر کے بہت قریب ہیں، قریب بہت رہے ہیں، ابھی بھی قریب ہیں، میں نے ان سے بھی بات کی. تو میں آپ کو بتاؤں کوئی ایک بھی فرد مجھے ایسا نہیں ملا، منسٹرز اور اس طرح جو ان کے قریب لوگ ہیں، کوئی ایک فرد مجھے ایسا نہیں ملا جس نے یہ مجھے کہا ہو کہ پرائم منسٹر ٹھیک کر رہے ہیں. وہ سب یہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کیا کی، ایک اننیسیسری ایک ایشو پیدا کر دیا، اننیسیسری ایک ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ کی ٹینشنز کا ماحول پیدا ہو گیا یہاں پہ. جو کام ایک دن میں ہو جانا چاہیے تھا اس کو لٹکا کے 20 دن تک، مطلب ہے کہ 18-20 دن تک لٹکا دیا گیا. اور اس کا، اور سب کہتے ہیں کہ اس کا نقصان سب سے زیادہ پرائم منسٹر کو ہوگا، سب کہتے ہیں کہ اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا، سب کہتے ہیں کہ اس طرح اداروں سے ڈیل نہیں کیا جانا چاہیے. بیکاز میں وہی ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہر ایک پبلکلی کوئی آپ کے سامنے بات کرے یا نہ کرے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس میں انٹرفیرنس کے تو ہم خلاف ہیں اور اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک اتفاق ہے ہر ایک میں کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی فوج اور ہماری جو آئی ایس آئی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز لیڈ بائی آئی ایس آئی، یہ بڑی اہم ہیں. ان کے بغیر یہ پاکستان کے سروائیول کے لیے بڑی اہم ہے. سو ان کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں کیا جانا چاہیے، بے شک وہ پرائم منسٹر ہوں کوئی بھی ہوں، کہ ان کی جو وہ اسٹرینتھ ہے، جو اسٹرینتھ کی وجہ ہے، وہی جو میں کہتا ہوں پرسنل مینجمنٹ کے کس طرح سے ان انسٹیٹیوشنس کو رن کیا جاتا ہے، ڈسپلن کتنا زبردست قسم کا ہوتا ہے. اور وہی جو، اور کوئی بھی افسر، فوج کے اندر کا کوئی بھی افسر اپنے کسی بھی پوسٹنگ، ٹرانسفر یا پروموشن یا کسی بھی پرسنل مینجمنٹ کے معاملے میں اپنے ادارے سے باہر نہیں دیکھ سکتا، بلکہ ادارے کے اندر بھی وہ جرنیلوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ سب ایم ایس برانچ جو ہے وہ بے انتہا اسٹرانگ ہے اور ان کو اسٹرانگ رہنا چاہیے. تو اس چیز کے اوپر سارے لوگ مطلب اتفاق ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کس نے کیا، کس کے کہنے کے اوپر یہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اس کا ابھی تک کوئی بھی سالڈ ایویڈنس، سالڈ بات ابھی تک مجھے نہیں پتہ لگی. اور انشاءاللہ اگر ایسی بات کوئی ہوئی مطلب پورے ثبوت کے ساتھ، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.